خونخوار بھیڑیا، ایک خوفناک داستان۔ ایک سنسان اور ویران پہاڑی گاؤں تھا جس کا نام چاندمڑھی تھا۔ اس گاؤں کے لوگ دن میں کھیتوں میں کام کرتے لیکن سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا۔ وجہ صرف ایک تھی، رات ہوتے ہی ایک خونخوار بھیڑیا جنگل سے نکل کر گاؤں کے قریب منڈلانے لگتا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ عام بھیڑیا نہیں بلکہ کسی پرانی بد دعا کا شکار ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں اور منہ سے خون کی بو آتی تھی۔ جب وہ چاندنی رات میں ہوا میں ہوا کرتا تو پورا گاؤں کانپ اٹھتا۔ پہلی رات کا خوف۔ ایک رات، گاؤں کا ایک نوجوان اکرم ضد میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسا بھیڑیا ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ اکرم ہاتھ میں لکڑی لیے قبرستان کے قریب پہنچا۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اتنے میں ایک لمبا سایہ اس پر جھپٹا۔ وہ بھیڑیا تھا، لیکن اس کا جسم عام بھیڑیے سے کئی گنا بڑا اور اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اکرم کے چیخنے کی آواز پورے گاؤں میں گونج اٹھی، مگر جب لوگ صبح قبرستان پہنچے تو وہاں صرف اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور خون کے دھبے ملے۔ خوف کی بڑھتی لہر۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ہر رات وہ بھیڑیا کسی نہ کسی جانور یا انسان کو اپنا شکار بنا لیتا۔ عورتیں بچوں کو سلا کر دروازے بند کرتیں اور مرد کھڑکیوں کو اندر سے کیلوں سے ٹھونک دیتے۔ لیکن بھیڑیا پھر بھی اپنی وحشت پھیلا دیتا۔ ایک رات، گاؤں کی بزرگ عورت دادی زینت نے بتایا کہ یہ بھیڑیا اصل میں ایک انسان تھا جس پر صدیوں پہلے جادو کیا گیا تھا۔ وہ شخص ظالم اور خونی تھا، اسی لیے مرنے کے بعد اس کی روح سکون نہ پا سکی اور وہ بھیڑیا بن کر زمین پر بھٹکنے لگا۔ انتقام کی رات۔ کچھ بہادر نوجوانوں نے طے کیا کہ اب اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وہ مشلیں اور ہتھیار لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ اندھیری رات میں جب وہ پرانے درختوں کے بیچ پہنچے تو اچانک بھیڑیا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ سب کے دل کانپ گئے۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ نوجوان تو خوف سے بھاگ گئے لیکن دو نے جم کر مقابلہ کیا۔ ایک کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا۔ جیسے ہی بھیڑیا نے جھپٹا، اس نے پورے زور سے خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین ہل گئی۔ ہو! بھیڑیا چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے اور اس کا جسم تڑپتے ہوئے آہستہ آہستہ راکھ میں بدل گیا۔ بھیانک انجام۔ گاؤں والے سمجھے کہ اب ان کی جان چھوٹ گئی، لیکن دادی زینت نے لرزتی آواز میں کہا، یہ اختتام نہیں ہے، بد دعا کی روح ختم نہیں ہوئی، یہ بھیڑیا ایک دن پھر لوٹے گا، شاید زیادہ طاقت کے ساتھ۔ اس کے بعد جب بھی چاندنی رات آتی، لوگ اب بھی دروازے بند کر لیتے، کیونکہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ خوفناک بھیڑیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔